میں خاص طور پر آج بچوں سے اور بچوں کے والدین سے کچھ باتیں کہنا چاہوں گا۔ پیارے بچوں، آپ کی زندگی کا جو یہ پیریڈ گزر رہا ہے، یہ دوست بنانے کا ہے، اور یقیناً آپ اپنی اس عمر کے اندر بہت ساروں کو دوست بنانے کی فکر کرتے ہوں گے، لیکن آپ دیکھتے ہوں گے کہ دنیا میں جتنے بھی دوست ہوتے ہیں وہ ایک زمانے تک آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں، پھر وہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر آپ سے جدا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی دوسرے وطن میں چلے گئے، کسی دوسرے ملک میں چلے گئے اپنا وطن چھوڑ کر، تو آپ کا دوست وہاں آپ کے ساتھ نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ آپ اگر کہیں ملازمت کے لیے چلے گئے تو وہاں ملازمت میں جہاں پر آپ ہیں وہاں پر آپ کا دوست آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، اور پھر ایک نہ ایک دن تو سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ انتقال ہوا تو قبر میں بھی ہمارا دوست ہمارے ساتھ نہیں آئے گا، تو کیوں نہ ایسے کوئی دوست بنایا جائے جو دوست زمین کے اوپر بھی کام آئے اور جو دوست زمین کے اندر بھی کام آئے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالعلم فإن العلم خلیل المؤمن، علم کو لازم پکڑو کہ علم مومن کا جگری دوست ہے، یہ کبھی بھی اپنے دوست کا ساتھ نہیں چھوڑتا، چاہے زمین کے اوپر ہو، چاہے زمین کے اندر ہو، چاہے میدان محشر میں ہو۔ اس لیے اپنا وقت علم حاصل کرنے میں خرچ کریں، اپنے وقت کو ضائع کرنے سے پرہیز کریں، اس لیے کہ یہ ابھی آپ کو اپنی زندگی میں انویسٹ کرنے کا ٹائم ہے۔ جتنا آپ ایجوکیشن اپنی زندگی کے اندر حاصل کر سکیں گے، شادی سے پہلے، ذمہ داری آنے سے پہلے، یہ ساری چیزیں ذمہ داری آنے کے بعد اور شادی کے بعد آپ کو اس طریقے سے کام آئے گا یہ ایجوکیشن کہ آپ کے بعد کی زندگی بڑی آسانی سے اور بڑے اطمینان سے گزرتی ہوئی نظر آئے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیاوی علم حاصل نہ کریں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، دنیاوی علم کا تعلق بھی بس اتنا ہی ہے جتنا دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے آپ کو کھانے پینے کی ضرورت یا روزی روٹی کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ اس چیز کو ذہن کے اندر رکھیں، دینی علم کا معاملہ یہ ہے کہ قبر کے اندر بھی یہ دین کا علم کام آئے گا، میدان محشر میں بھی دین کا علم کام آئے گا۔ آپ میں سے بہت سارے بچے حافظ بھی بن رہے ہوں گے، تو میں ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کو خوشخبری سنا دوں اور ان کے والدین کو خوشخبری سنا دوں کہ آپ جانتے ہیں کہ کل بروز قیامت حافظ قرآن کو اللہ وہ مقام عطا کرے گا کہ اگر اس کے خاندان میں سے کسی 10 لوگوں کو اللہ عز و جل نے جہنم کے حوالے سے حکم دے دیا ہوگا، تو جو بچہ حافظ قرآن ہوگا اور قرآن پر عمل کرنے والا ہوگا، قیامت کے دن اللہ عز و جل حافظ قرآن سے ارشاد فرمائے گا، اپنے رشتہ داروں میں سے یہ جہنمیوں کی جو قطار لگی ہے، ان میں سے 10 لوگوں کو ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلے جاؤ۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دین کا علم اور قرآن کا علم زمین کے اوپر بھی کام آتا ہے اور میدان محشر میں بھی کام آتا ہے۔ بہت سارے ماں باپ یہاں پر موجود ہیں جو اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے سلسلے میں تو بڑی بڑی فیس دے کر دنیاوی علم حاصل کراتے ہیں، لیکن دینی علم کے سلسلے میں کوتاہی برتتے ہیں۔ آج بچہ ادھر گیا تو چھٹی، آج شادی میں جانا ہے تو چھٹی، لیکن اسکول کے سلسلے میں بہت تقیداری کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ اپنے بچے کو بھیجتے ہیں، ٹیوشن بھی دلاتے ہیں، لیکن
دینی علم کے سلسلے میں کوتاہی برتتے ہیں۔ میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں اور اس کے بعد گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص نہایت ہی گنہگار تھا، سیاہکار تھا، اس کی زندگی گناہوں میں گزری تھی اور اس کی بیوی امید سے تھی۔ مرنے سے پہلے جب اسے یقین ہو گیا کہ میں اب زیادہ جینے والا نہیں ہوں اور موذی مرض میں وہ گرفتار ہوا تو بیوی امید سے تھی۔ مرنے سے پہلے اپنی بیوی سے اس نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ میری زندگی اب کتنی ہے، لیکن جب میں مر جاؤں اور تیرے شکم میں پرورش پانے والا بچہ پیدا ہو تو اس بچے کو جب چلنے پھرنے لگ جائے تو مدرسے میں لے کر جانا اور بچے کو قرآن سکھانا۔ ایسا ہوا کہ اس شخص کا انتقال ہوا جو بہت گنہگار و سیاہکار تھا۔ اس کے انتقال کے بعد جو اس کی بیوی امید سے تھی، جب اس کے شکم سے اللہ عز و جل نے ایک بیٹا پیدا فرمایا اور وہ بچہ جب چلنے پھرنے کے لائق ہوا تو شوہر کی وصیت اپنی بیوی کو یاد آ گئی اور بیوی نے سوچا اب بچہ حقلاتی ہوئی زبان میں کچھ کہنے کے لائق ہو چکا ہے، چلو اس بچے کو لے کر شوہر کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے مدرسے میں لے جایا جائے۔ بچے کا ہاتھ پکڑ کے ماں مدرسے میں لے کر کے گئی، استاد کے سپرد کیا، استاد نے بچے کو پڑھانا شروع کیا۔ جیسے ہی استاد نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس بچے نے حقلاتی ہوئی زبان کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہی پڑھا، اس بچے کا باپ گناہوں کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب میں گرفتار تھا، لیکن بچے نے جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اے فرشتوں اس بچے کے باپ سے عذاب کو ہٹا دو، اٹھا لو، اس لیے کہ جس کا بچہ زمین پر مجھے رحمان الرحیم کہہ کر پکارتا ہو میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب نہیں دے سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بچہ زمین کے اوپر قرآن پڑھنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس بچے کی وجہ سے ماں باپ کو بھی معاف فرما دیتا ہے اور ان پر کرم کی نظر فرما دیتا ہے۔ تو بہت سارے والدین اس وقت یہاں پر موجود ہیں، میں سب سے گزارش کروں گا دین کے علم کو سکھانے کے اندر اپنے بچوں کے اندر کوتاہی، اپنے بچوں کے سلسلے میں کوتاہی نہ برتیں، انہیں دین سکھائیں اور یہ بھی خاص طور پر یاد رکھیں اپنے گھر کا ماحول بھی دینی بنائیں۔ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کے شعبہ اسلامیات کے اندر آج بہت سارے بچے شعبہ اسلامیات جو ہے شعبہ مکاتب جو ہے اس کے مکاتب اسلامیات کے اندر بچے پڑھ رہے ہیں۔ آپ بھی اپنے علاقے کے اندر جہاں سنی دعوت اسلامی کا مکتب قائم ہے وہاں اپنے بچوں کو بھیجیں۔ آپ نے دیکھا کہ ان بچوں کی تعلیم کتنی اچھی ہو رہی ہے اور کس طریقے سے اساتذہ ان کو پڑھاتے ہیں اور ان کے پیچھے محنت کرتے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے اپنے علاقے میں آپ مکتبہ اسلامیات قائم کریں سنی دعوت اسلامی کا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو علم کے زیور سے آراستہ کریں اور اس چیز کا بھی خاص خیال رکھیں کہ آپ کے گھر کا ماحول بھی آپ دینی بنائیں۔ بہت دنیا میں مست رہ چکے اور دنیا کی زندگی گزار چکے اور دنیا کے لہو و لعب اور تعیشات کے اندر اپنے اوقات کو خرچ کر چکے۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کو اور اپنے گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنائیں۔ ماؤں کو بچے قرآن پڑھتے دیکھیں، باپ کو بچے قرآن پڑھتے اور سجدہ کرتے دیکھیں۔ اگر یہ چیز پیدا نہیں ہوئی تو آپ یاد رکھیں آپ کے بچے کے اندر دینی رمق پیدا نہیں ہوگی اور آپ کے بچے کے اندر دینی شعور پیدا نہیں ہوگا۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں آپ دین سے جڑیں، دینی ماحول سے جڑیں، اور جتنے بھی بچے یہاں پر اس وقت موجود ہیں اور جتنے بچوں کے پیرنٹس یہاں پر موجود ہیں اور مکتبہ اسلامیات کے جتنے
جتنے مدرسین موجود ہیں سب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ سب صفہ زون کے ہیں، آپ اپنے علاقے کے ان بچوں کے والدین میں سے والد کو، بھائی کو، بیٹے کو جو بڑے ہوں انہیں تاکید کریں کہ ہفتہ واری سنی اجتماع میں مرکز اسماعیل ابھی مسجد میں آئیں، قافلوں میں جائیں اور اپنے اندر دینی شعور پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہمارے جتنے بھی منتظمین، مدرسین، متعلمین، معاونین جو بھی ہیں پروردگار سب کو دونوں جہاں کی خیر نصیب فرمائے اور سب کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل علم نافع کی دولت عطا فرمائے۔ طلبہ سے گزارش کروں گا کہ خاص طور پر یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہیں اور ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے رہیں جو دعا اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، وہ دعا یہ ہے رب زدنی علما۔ اسے پڑھتے رہیں، پھر آپ دیکھیں کہ دن بدن اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرتا جائے گا اور علم کی وافر دولت اور اللہ عز و جل بہت زیادہ علم کی دولت سے آپ کو مالا مال فرمائے گا۔ والدین بھی محنت کریں، اور اگر والدین میں سے بہت سارے مرد و خواتین قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتے تو آپ کے علاقے کے مکتب کے جو مدرسین ہیں ان تک آپ اطلاع بھجوائیں، آپ کے زون کے نگراں سے نگراں تک اطلاع بھجوائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ سنی دعوت اسلامی کے آپ کے زون کے مبلغین سے رابطہ قائم کریں۔ آپ کے لیے بھی انشاءاللہ قرآن سیکھنے سکھانے کا اہتمام کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے اگر خواتین سیکھنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے بھی الحمدللہ انتظام ہے اور مزید انتظام انشاءاللہ کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود۔ اور خاص طور پر ایک اور گزارش کروں گا، اپنے بچوں کو ابھی سے نماز کا پابند بنائیں۔ ایک وقت کی نماز بھی آپ کے بچوں کی قضا نہ ہونے پائے، اس کا آپ بھی خیال رکھیں اور خود بھی نماز کے پابند رہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے آپ کا بچہ ہر بری چیز سے بچتا ہوا نظر آئے گا اور اس کی زندگی انشاءاللہ العظیم بہتر سے بہتر بنے گی، اور اس کی زندگی کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔